إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. میرے محترم بھائی اور دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کا جز ہے، اور کسی بھی ایمان والے شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ پیار اور محبت نہ کرے، اپنی جان سے زیادہ محبوب سمجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ ہمارے ایمان کا ایسا جز ہے جو انتہائی ضروری ہے، اور اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت ہو، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اور آپ کے فرمان سے بھی محبت ہو۔ بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ اس دور میں بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، آپ کی احادیث مبارکہ کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ مومن کی شایان شان نہیں ہے۔ یہ طرز عمل مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کا طرز عمل اختیار کرے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا اظہار کرے، لیکن آپ کی بات سے انحراف کرے اور آپ کی احادیث مبارکہ سے روگردانی کرے۔ یہ کسی بھی مومن کو شایان اس کو زیب نہیں دیتی ہے یہ بات۔ لہذا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اطاعت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث گرامی پر عمل کریں۔ ہم نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کو موضوع بنایا تھا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خطرناک قسم کے گناہوں کا تذکرہ فرمایا، اور آج کے خطبہ جمعہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہی ہمارا موضوع ہے۔ اس فرمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ یہ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ یہ 7 قسم کے خوش نصیب افراد وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، اور اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ کون ہیں 7 قسم کے افراد؟ فرمایا امام عدل، پہلا شخص جو حکمران ہو اور وہ حکمرانی میں عدل و انصاف کرتا ہو۔ حکمرانی چاہے وہ اعلیٰ درجے کی ہو یا نچلے درجے کی ہو،
یعنی وہ منصب چاہے اعلیٰ درجے کا ہو چاہے وہ نچلے درجے کا ہو، کسی بھی منصب پر فائز انسان اگر اپنے منصب میں عدل و انصاف کرتا ہے تو وہ ان 7 افراد میں شامل ہوگا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، دوسرا وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہو، اور تیسرا رجل قلبه معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مساجد کے ساتھ لگ جاتا ہے، اس کے دل میں مساجد کی محبت اچھی طرح سے جاگزی ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے۔ اور چوتھا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 افراد کہ جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوتے ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے وہ جدا جدا ہوتے ہیں۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ، 5واں وہ شخص کہ جس کو ایک عورت اعلیٰ منصب والی اور خوبصورت حسین و جمیل عورت جو ہے اس کو دعوت گناہ دے، لیکن وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اور چھٹا انسان رجل تصدق بصدقۃ، وہ شخص جو کہ صدقہ کرے اور اس قدر خفیہ اور رازدارانہ طریقے سے وہ صدقہ کرے کہ اگر اس کا دائیں ہاتھ خرچ کرے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اور 7واں شخص رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص کے جو خلوت میں اللہ رب العزت کو یاد کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ یہ شخص بھی ان 7 خوش نصیب افراد میں شامل ہیں۔ میرے بھائیوں، ان 7 قسم کے افراد کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ پہلی بات یہ کہ قیامت کے دن اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور وہ دن طویل ترین دن ہوگا۔ کس قدر طویل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سنہ، آپ لوگ تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں، 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہوگا، 50 دنوں کا نہیں، 50 مہینوں کا نہیں، 50 سالوں کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، وہ قیامت کا دن۔ اور اس دن سورج انتہائی قریب ہوگا، اور پھر اس سورج کی گرمی اور اس کی تپش کی وجہ سے لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ کسی کا پسینہ اور لوگوں کا پسینہ ان کے اعمال کے بقدر ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک اور کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ جو ہے وہ اس کے پیٹ تک اور کسی کا پسینہ اس کے گلے تک، اس کے کانوں تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعرف الناس یوم القیامہ، لوگوں کو قیامت کے دن پسینہ آئے گا، حتی یذهب عرقهم فی الارض 70 ذراعا، یہاں تک کہ ایک شخص کا پسینہ جو ہے وہ زمین کی گہرائی میں 70 ہاتھ تک جائے گا، 70 ہاتھ تک اس کا پسینہ ہوگا۔ اور وہ خود ویلجمهم حتی یبلغ آذانهم، لوگوں کے پسینے ان پر غالب آ رہے ہوں گے، حتیٰ کہ ان کے کانوں تک ان کے پسینے پہنچ رہے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ تلخ ترین دن، یہ ہولناک دن، یہ خوفناک دن، جس میں تلخیاں ہی تلخیاں، سختیاں ہی سختیاں ہوں گی، جس میں گھبراہٹ اور عالم، گھبراہٹ کا اور خوف کا عالم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ یہ اس دن کی خوفناکی کا، اس دن کی ہولناکی کا عالم ہوگا۔ اس دن میرے بھائیوں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اگر اس دن سایہ ہوگا تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا سایہ ہوگا۔ اور یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ اللہ کا سایہ کیا ہے۔ لوگوں نے اس حدیث کے معنی میں کئی قسم کے اقوال ذکر کیے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس دن اللہ رب العزت کا سایہ ہوگا۔ وہ سایہ کس طرح کا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور ایک حدیث میں جس کا ہم ابھی تذکرہ کریں گے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اس دن عرش کا سایہ ہوگا، عرش باری تعالیٰ کا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت خود اپنی ذات گرامی کے ساتھ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العزت اپنی ذات کے لحاظ سے ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے جس طرح کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے لحاظ سے ہر جگہ پہ ہے، سنتا ہر جگہ پہ ہے، دیکھتا ہر جگہ پہ ہے،
اور اس کو پوری کائنات کی ہر چیز کا علم ہے، لیکن ذات گرامی اللہ رب العزت کی عرش پر مستوی ہے۔ عرش اللہ رب العزت کا اس کائنات کی سب سے بڑی مخلوق ہے، عرش سے بڑی کوئی مخلوق نہیں، سب سے بڑی مخلوق اللہ رب العزت کی عرش ہے۔ عرش پر اللہ رب العزت مستوی، تو اس عرش کا سایہ ہوگا، لیکن میرے بھائیوں عرش اتنا بڑا ہونے کے باوجود کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، اس کا سایہ بھی یقیناً بڑا ہوگا، لیکن اس میں صرف اور صرف 7 قسم کے لوگوں کو جگہ مل سکے گی، صرف اور صرف 7 قسم کے لوگوں کو۔ اور بلکہ یہاں میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ جو حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ 7 قسم کے افراد، یہ جو 7 قسم کے افراد جن کا میں نے اجمالی طور پر تذکرہ کیا، ان کے علاوہ بھی کئی اور لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، ان کا بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دن اللہ رب العزت کا سایہ، اس کی کیفیت اللہ کو معلوم کہ وہ کیسی ہوگی، یا ہم یہ کہیں کہ اللہ رب العزت کی عرش کا سایہ، عرش کے بارے میں معلوم ہے کہ عرش جو ہے وہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی مخلوق، اس سائے میں اللہ رب العزت ان خوش نصیب افراد کو جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ اب ہم تذکرہ کرتے ہیں 7 افراد کے ذرا تفصیل کے ساتھ۔ پہلا شخص فرمایا کہ رجل امام عدل، وہ حکمران جو عدل و انصاف کرنے والا ہو۔ حکمرانی میں مطلوب ہے ہر حکمران سے، ہر افسر سے اور ہر بیوروکریٹ سے، ہر بندے سے جو کسی بھی ذمہ داری پر فائز ہے، کسی بھی منصب پر فائز ہے، چھوٹا منصب ہو، درمیانہ ہو، بڑا ہو، ہر شخص سے یہ بات مطلوب ہے کہ اپنے منصب پر بیٹھے ہوئے اس کے ماتحت جو لوگ ہیں اور جو لوگ اس کے پاس آتے ہیں وہ ان کے درمیان عدل و انصاف کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے ذکر فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوى۔ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ اور حکمران بنایا، لہذا آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور آپ خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ اگر آپ خواہشات کے پیچھے چلیں گے تو پھر یہ خواہشات آپ کو اللہ کے دین سے ہٹا دیں گی، اللہ کے دین سے دور لے جائیں گی۔ خواہشات جو ہوتی ہیں انسان کے لیے تباہ کن ہوتی ہیں، برباد کر دینے والی ہوتی ہیں، تو عدل و انصاف مطلوب ہے ہر انسان سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جب تم فیصلہ کرو، جب تم حکمرانی کرو، جب تم حکومت اور اقتدار کو سنبھالو تو پھر فحکم وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو پھر تم حکومت کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو، فیصلے کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم۔ اور پھر آپ دیکھیں یہ جو فضیلت ہے، یہ فضیلت تو بہت بڑی ہے کہ اللہ رب العزت اپنا یا اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا کن کو؟ یہ عدل و انصاف کرنے والے لوگوں کو۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، انصاف کرنے والے لوگ اللہ رب العزت کے ہاں نور سے بنے ہوئے ممبروں پر فائز ہوں گے، ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور وہ ممبر کہاں ہوں گے؟ عن یمین الرحمن، رحمان کے دائیں طرف، وکلتا یدیہ یمین، اور رحمان کی دونوں سمتیں جو ہیں وہ دائیں ہیں۔ رحمان کی کوئی سمت یا کوئی ہاتھ رحمان کا بایاں نہیں، دونوں سمتیں جو ہیں وہ دائیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے دائیں طرف یہ لوگ نور سے بنے ہوئے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ الذین یعدلون فی حکمہم، کون؟ جو کہ اپنی حکومت میں، اپنے اقتدار میں، اپنے منصب پر فائز ہوتے ہوئے عدل و انصاف کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ نہیں کہ جو لوگ ان کے پاس مراجعہ کرنے والے ہوں، جو لوگ ان کے پاس آنے والے ہوں، وہ انہی کے درمیان ہی عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، نہیں بلکہ اپنے گھر والوں میں بھی عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہوں، اور ان کی جو بھی ذمہ داری ہو، چھوٹی بڑی، ہر ذمہ داری میں وہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوں۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو نور سے بنے ہوئے ممبروں پر بٹھائے گا اور اپنی دائیں طرف۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی حکمران، چاہے وہ بڑی ذمہ داری پہ فائز ہو یا چھوٹی ذمہ داری پہ فائز ہو، اگر وہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا بلکہ وہ ظلم اور زیادتی کا ارتکاب کرتا ہے، جیسا کہ آج کل ظلم و زیادتی کا ارتکاب بہت زیادہ ہو رہا ہے،
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا، کوئی بھی بندہ جب اللہ تعالیٰ اس کو کسی رعایا کا ذمہ دار بنا دے، وہ ذمہ داری بڑی ہو یا چھوٹی ہو، یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، پھر اس کی موت آتی ہے اس حالت میں کہ وہ اپنی رعایا سے دھوکہ کرنے والا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ اس سے آپ اس بات کی سنگینی کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ عدل و انصاف کرنا کس قدر ضروری ہے، اور اپنے منصب پر بیٹھے ہوئے، اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے ظلم اور زیادتی کرنا کس قدر خطرناک ہے۔ اور آج کا ظلم اور زیادتی بہت زیادہ ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو اپنی ذمہ داریوں پر بیٹھے ہوئے، اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں اور ظلم و زیادتی سے بچتے ہیں۔ میں یہاں چاہتا تھا کہ میں کچھ حکمرانوں کے عادلانہ فیصلوں کا تذکرہ کرتا، خاص طور پر خلافت راشدہ کے دور کے جو عادلانہ فیصلے تھے ان کا تذکرہ کیا جاتا تو یقیناً وہ تذکرہ بڑا ہی ایمان افروز ہوتا، لیکن وقت نہیں ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا شخص ان 7 خوش نصیب افراد میں سے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی نشو و نما اور جس کی تربیت، جس کی جوانی کے ایام، جوانی کا جو عرصہ ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت میں گزرتا ہے، یہ بھی ان خوش نصیب افراد میں شامل ہوگا۔ جوانی کا جو پیریڈ ہے، جوانی کا جو مرحلہ ہے، یہ سب سے اہم مرحلہ ہے۔ جوانی کی مستی میں آ کر بہت سارے نوجوان بھٹک جاتے ہیں، بہت سارے نوجوان گمراہ ہو جاتے ہیں، خواہشات میں ملوث ہوتے ہیں، لذات میں ملوث ہوتے ہیں، اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن جو کچھ ان سے ہو پڑتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اور آج کل آپ دیکھتے ہیں نوجوان نسل کو گمراہ کرنے والی چیزیں کون کون سی اس وقت موجود ہیں۔ طوفان بدتمیزی ہے جو باہر سے امڑ کے آیا، اور آج اسلامی معاشروں کو بری طرح سے وہ طوفان بدتمیزی اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ آج نوجوان بہک رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، شہوات میں، لذات میں اور نفسانی خواہشات میں ڈوب رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ اگر ایک نوجوان اس طرح کے تاریک فتنوں کے دور میں بھی اللہ رب العزت کے دین پر مستقیم رہے اور اللہ کے دین پر ہی وہ استقامت اختیار کرے، وہ ان فتنوں سے کچھ بھی متاثر نہ ہو، تو یقیناً یہ نوجوان جو ہے یہ بڑا خوش نصیب نوجوان ہے کہ جس کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نوجوانوں کی تعریف کی ہے، وہ اصحاب کہف جو تھے، اللہ نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ نوجوان تھے کہ جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے۔ اس دور میں شرک ہوتا تھا لیکن یہ نوجوان توحید پر قائم تھے۔ اللہ فرماتے ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی، اور زیادہ ہم نے ان کی رہنمائی کی۔ تو اللہ رب العزت نے ان نوجوانوں کی تعریف کی کہ ان نوجوانوں کی جو کہ شرک اور بدعت کے دور میں توحید پر اور اتباع سنت پر قائم رہتے ہیں۔ اور نوجوانی کا جو مرحلہ ہے یہ کتنا اہم ہے میرے بھائیوں۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس حدیث کو ذرا توجہ سے سنیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کسی بندے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہل پائیں گے جب تک کہ وہ 4 یا 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ اور میں نے قیامت کے دن کا تذکرہ پہلے کیا کہ وہ کتنا طویل دن ہوگا، کس قدر سخت دن ہوگا، کس قدر تلخ دن ہوگا۔ کوئی بندہ اپنی جگہ سے جہاں پر وہ کھڑا ہوا میدان محشر میں جہاں وہ ہے اس جگہ سے وہ ہل نہیں پائے گا جب تک وہ 4 یا 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ ان 4 یا 5 سوالوں میں سے ایک سوال عن شبابہ فیما افنا، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اپنی جوانی کو تم نے کہاں کھپایا تھا، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں یا اللہ کی نافرمانی پر اپنی جوانی کو ضائع کر دیا تھا۔ تو ہر نوجوان سے یہ سوال ہونے والا ہے۔ میں اور آپ اگر ہم جوانی کے مرحلے سے آگے جا چکے ہیں تو ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ ہم نے جوانی کے ایام کس طرح سے گزارے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں یا اللہ کی نافرمانی میں، اور پھر قیامت کے دن یہ سوال ہوگا تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جوانی کے مرحلے کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں کھپانا
اور اللہ رب العزت کی فرما برداری میں کھپانا اور اللہ کی نافرمانی سے بچانا اپنے آپ کو اس خاص زمانے میں، خاص پیریڈ میں، یہ بہت ہی اہم ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت قیامت کے دن اس خوش نصیب نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ان 5 میں سے ایک کیا ہے؟ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کے ایام کو بڑھاپے کے ایام سے پہلے غنیمت سمجھو، اور جوانی کے ایام میں اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کر لو، یہ تمہارے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ تیسرا انسان رجل قلبه معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹک جاتا ہے، مسجدوں کے ساتھ اس کو گہری محبت ہوتی ہے کہ مسجد میں آتا ہے تو اس کو دلی سکون نصیب ہوتا ہے، راحت ملتی ہے، اس کو تسکین نصیب ہوتی ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر وہ اللہ رب العزت سے سرگوشیاں کرتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کے سامنے سر بہ سجود ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگتا ہے، اس پر اس کو بڑی دلی تسکین ملتی ہے۔ اور پھر جب مسجد سے باہر جاتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے، اور جب تک مسجد میں واپس نہیں لوٹتا اس کو پھر سے راحت نہیں ملتی۔ اس کے دل میں یہی رغبت ہوتی ہے، یہی تمنا ہوتی ہے کہ پھر اللہ کے گھر میں واپس جاؤں، اللہ کے گھر میں حاضری دوں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیراؤں اور اللہ کے سامنے آنسو بہاؤں، اپنے گناہوں پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کروں۔ یہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوتا ہے، میرے بھائیوں، مسجد کے ساتھ دل لگانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ سچے ایمان والے لوگ ہوتے ہیں جن کا اللہ نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ جو لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں، مساجد کے ساتھ دل لگاتے ہیں، یہ کون ہے؟ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے، جو نمازیں قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، صرف اللہ سے ڈرنے والے۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ ہیں اولئک ان یکونوا من المہتدین، بہت قریب ہے کہ یہی لوگ ہی ہدایت یافتہ۔ اور پھر آپ دیکھیں مسجد میں بار بار آنا جو ہے اس کی کتنی فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غدا الی المسجد، جو شخص صبح کے وقت مسجد کی طرف آئے، اور راح یا شام کے وقت مسجد کی طرف آئے، اعد اللہ له نزله فی الجنہ کلما غدا او راح، وہ جیسے ہی صبح کے وقت یا شام کے وقت مسجد کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی تیار کرتا ہے۔ اور فرمایا المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر تقوی والے شخص کا گھر ہے۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ ہر تقوی والے شخص کا، پرہیزگار کا، متقی کا گھر ہے، جس میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تکفل اللہ لمن کان المسجد بیتہ، اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتا ہے اس شخص کو جس کا گھر مسجد ہوتا ہے، یعنی مسجد کے ساتھ اس کا دل لگتا ہے، مسجد میں بار بار لوٹتا ہے، اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتا ہے اس کو کس بات کی؟ کہ اللہ رب العزت اس کو ایک تو دنیا کے اندر سکونت، اس کو سکون نصیب فرمائے گا، اس کو راحت اور چین نصیب فرمائے گا، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو پل صراط پر سے گزار کر اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ بڑی فضیلت ہے میرے عزیز بھائیو، لہٰذا ہمیں مساجد کے ساتھ دل لگانا چاہیے، لیکن دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم مساجد میں اگر آتے بھی ہیں تو صرف ایک فریضہ چکانے کے لیے آتے ہیں، دل نہیں لگتا مساجد کے اندر۔ مساجد کے اندر بیٹھ کر بھی، مساجد کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی ہمارا دل کہاں ہوتا ہے؟ ہمارا دل باہر ہوتا ہے، دنیاوی امور میں، گھریلو معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں ہمارا دل جو ہے وہ ادھر مشغول ہوتا ہے، وجود جسم یہاں لیکن دل کسی اور جگہ پہ۔ ایسا نہیں ہے، دل لگانا چاہیے مساجد کے ساتھ، اللہ کے گھروں کے ساتھ۔ اور چوتھا، ان 7 خوش نصیب لوگوں میں سے وہ شخص کہ جو اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، دنیاوی اغراض و مقاصد کی خاطر نہیں۔ مطلب کہ یار تو بہت ہوتے ہیں میرے بھائی، کہ مطلب ہے تو یاری کر لی، دوستی بنا لی، مطلب نکلا تو دوستی ختم ہوگی۔ یہ دوستی دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے ہوتی ہے، یہ پائیدار نہیں ہوتی، یہ خاص مطلب تک ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کی رضا کے لیے جو محبت ہے یہ پائیدار ہوتی ہے، اور اس محبت میں آپ دیکھیں کہ اس کا ثمرہ اور اس کا پھل کتنا بڑا ہے، اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت پکارے گا این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان خوش نصیب لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا
جبکہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں. ایک دوسرے سے محبت صرف اور صرف ایمان کے رشتے کی وجہ سے. انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں. بھائی کی بھائی سے محبت یہ صرف اور صرف ایمانی رشتے کی وجہ سے، اسلامی اخوت کی وجہ سے. یہ رشتہ بہت عظیم رشتہ ہے. بلکہ آپ ذرا سنیں حدیث کو، بلکہ آپ یہ حدیث سن کے حیران ہوں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا جو مقام و مرتبہ ہوگا ان کے اس مقام و مرتبے پر انبیاء اور شہداء بھی رشد کریں گے. انبیاء اور شہداء بھی رشد کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء اور شہداء کو اللہ تعالیٰ بہت عالی درجہ، اعلیٰ درجہ دے گا اللہ رب العزت. لیکن ان کو جن کا آپ تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو اپنا تقرب نصیب فرمائے گا اور جو مجلس اللہ رب العزت ان کو دے گا اس پر انبیاء اور شہداء بھی رشد کریں گے. یہ کون ہیں؟ صحابہ کرام نے جب آپس میں بات کی اور غور و خوض کیا کہ کون لوگ ہو سکتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم ناس من افناء الناس، یہ عام لوگوں میں سے عام لوگ ہوں گے. انبیاء شہداء نہیں ہوں گے، عام لوگوں میں سے عام لوگ ہوں گے اور مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے. لم تصل بینہم ارحام متقاربہ، وہ ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی نہیں. ایک تو رشتہ داری کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، نہیں رشتہ دار بھی نہیں ہے. تحابوا فی اللہ وتصافوا، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے ایک دوسرے سے محبت کی. ایک دوسرے سے ان کا جو تعلق ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے نور کے بنے ہوئے ممبر اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھے گا. یجلسہم اللہ علیہا، ان ممبروں پر اللہ تعالیٰ ان کو بٹھائے گا. فیجعل فی وجوہہم نورا، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر نور پیدا کر دے گا، ان کے کپڑوں میں نور پیدا کر دے گا. یفزع الناس یوم القیامت ولا یفزعون، باقی عام لوگ جو ہیں وہ قیامت کے دن گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے، لیکن یہ لوگ، یہ خوش نصیب لوگ، یہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ جو ہیں ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہوگی. وَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ، یہی لوگ اللہ کے دوست بھی ہیں. الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جن کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور جن کو کوئی غم لاحق نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ایک دوسرے سے محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے. لیکن محبت کا معیار کیا ہے میرے بھائی؟ محبت کا معیار یہ ہے کہ آپ اس انسان سے محبت کریں جو اللہ رب العزت کا فرما بردار ہو. اللہ رب العزت کا فرما بردار ہو، صالح ہو، نیک ہو، متقی، پرہیزگار ہو، اس کو آپ اپنا دلی دوست بنائیں. ظاہری طور پر سلام و دعا تو سب سے ہونی چاہیے، ظاہری تعلق سب سے ہونا چاہیے کیونکہ سب مسلمان بھائی ہیں، لیکن دل کی جو محبت ہے جس کا یہاں میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت یہ اللہ کی رضا کے لیے دلی محبت کرنے والے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، یہ جو دلی محبت اور دلی تعلق ہے یہ صرف اور صرف صالحین کے ساتھ ہونا چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. نہ یہ کہ انسان ہر برے آدمی کو اپنا دلی دوست بنا لے. میرے بھائیوں، اگر ہر برے آدمی کو دوست بنائیں گے تو پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قیامت کے دن ایک انسان جو دنیا کے اندر برے لوگوں کو اپنا دوست بناتا تھا، قیامت کے دن وہ اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، ہاتھوں کو غصے سے، شرمندگی، ندامت سے چبائے گا اور غصے کے اندر کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش، اے مصیبت، میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ جس نے مجھے اللہ کے دین سے غافل کر دیا دین کے میرے پاس آنے کے بعد. لہذا نیک اور صالحین جو ہیں ان کو دوست بنانا چاہیے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یہ بات یاد رکھیں میرے دوستو کہ قیامت کے دن سارے کے سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. کون ہیں کہ جن کی دوستی باقی رہے گی قیامت کے دن میں؟ الا المتقین، صرف متقی پرہیزگار لوگ جو ہیں جن کا آپس میں تعلق اللہ کی رضا کے لیے تھا، ان کی دوستی قیامت کے دن بھی باقی رہے گی. لہذا ہمیں یہ معیار بھی سمجھنا چاہیے. پانچواں شخص ان 7 افراد میں 7 قسم کے لوگوں میں سے وہ شخص کہ جس کو ایک منصب والی، اعلیٰ منصب پر فائز، ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت اس کو دعوت گناہ دے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک عورت اگر بہت حسین و جمیل ہو، ایک بڑے منصب پر فائز بھی ہو، تو یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ پرکشش ہے. ہر بندہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ اس عورت تک پہنچ جائے، لیکن وہ عورت خود دعوت گناہ دے رہی ہے، خود بلا رہی ہے کہ آؤ مجھ سے برائی کا ارتکاب کرو.
لیکن اس شخص کے اندر اللہ رب العزت پر جو ایمان ہے وہ ایمان زندہ ہے، اس کا دل زندہ دل ہے، مردہ دل نہیں ہے. تو یہ کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. اللہ سے ڈر کر وہ اس خوبصورت اور حسین و جمیل عورت کی اور منصب پر فائز عورت کی پیشکش کو، اس کی آفر کو وہ ٹھکرا دیتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے. اللہ فرماتے ہیں جس نے اس طرح کیا، اس عورت کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، اس کو میں قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماؤں. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیو اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہیے، اپنی عزت کو بچانا چاہیے اور اپنے دامن کو داغدار نہیں کرنا چاہیے اس طرح کے گناہوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. چھٹا شخص ان 7 افراد میں سے وہ ہے کہ جو صدقہ کرتا ہے تو نہایت رازدارانہ طریقے سے، خفیہ طریقے سے کرتا ہے اور چھپ چھپا کے وہ صدقہ کرتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا، حتیٰ کہ اس قدر رازدارانہ طریقے سے کہ اس کا دائیں ہاتھ دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو نہیں پتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو کھلے طور پر، صدقہ کھلے طور پر کرو، اعلانیہ طور پر یعنی لوگوں کے سامنے کرو، فنعما ہی، تو یہ بھی اچھے ہیں. معنی یہ ہے کہ اگر نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ ہے اور لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے صدقہ کرتے ہیں کہ آپ صدقہ کریں گے تو لوگ بھی کریں گے، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم یہ صدقات چھپا کر کے کرو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور چھپے اور ظاہری طور پر نہیں بلکہ خفیہ طور پر تم فقراء کو وہ صدقات دے دو، کسی کو پتہ نہ چلنے دو. اللہ نے فرمایا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. خفیہ طور پر صدقہ کرنا تمہارے لیے بہتر ہے. ويكفر عنكم من سيئاتكم، پھر اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. بلکہ ایک حدیث میں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث توجہ سے سنیے اور اس کو دلوں میں بٹھا کے جائیے، فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، خفیہ طور پر جو صدقہ ہوتا ہے یہ رب تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے، اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے خفیہ طور پر صدقہ کرنا. آخری شخص ان 7 قسم کے خوش نصیب افراد میں سے وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کا ذکر کرے، خلوت میں بیٹھی ہوئے اللہ رب العزت کو یاد کرے، ایک طرف اپنے گناہوں کو اپنے سامنے رکھے اور دوسری طرف اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنے سامنے رکھے اور اللہ رب العزت کا غضب اور اللہ رب العزت کی پکڑ اور اللہ رب العزت کا عذاب، یہ ساری چیزیں اپنے سامنے اپنے ذہن میں لائے، پھر اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دے. خلوت میں جو شخص اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو دیا، جس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس خوش نصیب انسان کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عینان لا تمسہم النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو آگ نہیں چھوئے گی، یعنی قیامت کے دن جہنم کی آگ 2 آنکھوں کو نہیں چھوئے گی. عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو رو دی، جس سے آنسو بہ نکلے اللہ کے ڈر کی وجہ سے. وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور وہ آنکھ جو ساری رات جاگتی رہی اللہ کے راستے میں، جہاد کے میدان میں جو آنکھ ساری رات جاگتی رہی، پہرا دیتی رہی، اس آنکھ کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے ڈرنا، اللہ کے خوف کی وجہ سے رونا اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا، یہ بہت بڑا عمل ہے. کبھی کوشش کیا کرے، اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل ہی بنا لے اور روئیں ضرور، اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں. یہ جو سعادت ہے یہ ایسے نہیں ملتی میرے عزیز بھائیوں. لیکن میرے بھائیوں، یہ رونا یا رونے والی کیفیت، یہ رونا کس کو آتا ہے؟ رونے والی کیفیت کون اپنائے گا؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جس کو اپنے گناہوں کی فکر ہوگی کہ میں نے اتنے گناہ کر لیے، اتنی نافرمانیاں کر لی، اور جس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف، اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ، اس کا تصور ہوگا، وہ شخص روئے گا، اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے گا. لیکن جو شخص گناہوں میں ڈوبا ہوا اور بالکل غافل ہے، ظاہر ہے کہ اس پر یہ کیفیت طاری نہیں ہو سکتی. اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کا علاج کرے. اس کا دل مردہ ہو چکا، اس کا دل سیاہ ہو چکا، زنگ آلود ہو چکا، بالکل کالا پڑ چکا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کا علاج کرے، اپنے دل کی زندگی کے لیے وہ سوچے. دل زندہ ہوگا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں
ان 7 خوش نصیب قسم کے لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد عزیز القدر بھائیو اور دوستو، یہ جو حدیث ہے جس کا تذکرہ آپ نے پہلے خطبے میں سنا، جس میں یہ الفاظ ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، تو اس کے بارے میں مفسرین اور محدثین کا کہنا ہے کہ جن حضرات کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا وہ 7 ہی میں منحصر نہیں ہیں، ان کی تعداد 7 ہی نہیں ہے بلکہ اس میں اور بھی کئی لوگ شامل ہیں، اور وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اور اس حدیث کو بھی توجہ سے سنیں، خصوصاً وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے اور لوگ ان سے قرضہ وغیرہ لیتے ہیں، وہ اس حدیث کو توجہ سے سنیں۔ فرمایا من انظر معسرا او وضع له، جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے دے، اس کو مزید ڈھیل دے دے، یعنی قرضہ دیا اور پھر جس کو دیا وہ تنگ دست ہے، وہ قرضہ واپس نہیں کر پا رہا، تو جو شخص کسی تنگ دست کو ڈھیل دے دے، اس کو مزید مہلت دے دے، یا پھر اس کی تنگ دستی کو دیکھ کر، اس کی مجبوری کو دیکھ کر اس کو وہ اللہ کی رضا کے لیے ویسے ہی معاف کر دے، قیامت کے دن اظلہ اللہ یوم القیامت تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں سایہ نصیب فرمائے گا کہ جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ بہت بڑا عمل ہے، اور یہ جو جس حدیث کا میں نے تذکرہ کیا، جس شخص کا میں نے تذکرہ کیا ہے، یہ ان 7 میں نہیں ہے، یہ 8ویں قسم کے ایک شخص ہے۔ اسی طرح اور کچھ احادیث کے اندر مزید کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، بلکہ بعض محدثین نے صرف اس سلسلے میں باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ بعض محدثین نے ان کو 70 تک پہنچایا، 70 تک ان کو ذکر کیا ہے، اور بعض نے ان کو اس سے کم یا اس سے زیادہ ذکر کیا ہے۔ المہم یہ ہے کہ یہ جتنے بھی خوش نصیب لوگ ہیں، یہاں ایک میں وضاحت کر دوں کہ کیا یہ صرف مردوں کے لیے یہ فضیلت ہے، صرف مرد ہی رحمان کے عرش کے سایہ تلے ہوں گے یا خواتین بھی اس میں شامل ہوں گی؟ میرے بھائیوں، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یقیناً خواتین بھی شامل ہوں گی اس فضیلت میں، اور رحمان کے عرش کے سائے میں جگہ پانے والی خواتین بھی شامل ہوں گی۔ اگر یہی صفات خواتین کے اندر ہوں گی تو یقیناً وہ بھی یہی فضیلت حاصل کر سکتی ہیں جو کہ مردوں کے لیے ذکر کی گئی ہے۔ اگرچہ عام طور پر دیکھیں فضائل جو ذکر کیے جاتے ہیں وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے یکساں ہوتے ہیں، برابری کی بنیاد پر ہوتے ہیں، تو اس لیے من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس نے بھی نیک عمل کیا، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو، مرد ہو عورت ہو، اس کے لیے فضیلتیں ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، سورۃ الاحزاب کی وہ آیت بھی اسی بات کی دلیل ہے کہ ان تمام فضائل میں خواتین بھی یکساں طور پر شریک، لہذا خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کی عادات کو اپنائیں، ان خصلتوں کو اپنائیں کہ اگر ان کو کوئی ذمہ داری سونپی جاتی ہے، وہ ذمہ داری جائز ذمہ داری ہو اور ان کو سونپی جاتی ہے تو اس ذمہ داری میں وہ عدل و انصاف کریں، اور خاص طور پر نوجوان لڑکیاں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی عبادت میں ان کی نشو و نما ہو، ان کی تربیت ہو، ان کی جوانی کے ایام اللہ کی عبادت میں گزریں۔ اسی طرح ان عورتوں کا جو دل ہے وہ مساجد کے ساتھ لگ جائے، اور مساجد سے مراد کیا ہے؟ عورتوں کے لیے ان کی مسجد ان کا گھر ہوتا ہے، عورتوں کے لیے سب سے بہتر سب سے افضل مسجد جو ہے وہ ان کا گھر ہے، تو مساجد کے ساتھ ایک عورت اگر نماز پڑھ لے اس کے بعد پھر بے چین ہو جائے، دوبارہ جب تک مصلی پہ کھڑی نہیں ہوگی اس کو چین اور سکون نصیب نہیں ہوگا، یہ صفت بھی ہونی چاہیے خواتین کے اندر۔ اسی طرح مسلمان بہنیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے محبت کریں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، یہ فضیلت ان کو بھی مل سکتی ہے۔ اور اسی طرح صدقہ کریں اگر تو خفیہ طور پر رازدارانہ طریقے سے کریں، کسی کو
پتہ بھی نہ چلنے دیں، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، یقیناً اس سے یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ اور خلوت میں اللہ رب العزت کو یاد کرے خواتین بھی، اور اپنے آنکھوں سے آنسو بہائیں، تو یقیناً یہ فضیلت جو ہے کہ رحمان کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، یہ فضیلت جو ہے یہ قیامت کے دن ان خواتین کو بھی مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ فضیلتیں حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اندر یہ خصلتیں، یہ صفات پیدا کر سکیں کہ جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. سجدے درست کر لیں، ساتھ مل جائیں، ساتھ مل جائیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیں، سجدے سیدھی کر لیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں، ایک تو آپ کو صرف یاد دہانی کرانی ہے. انشاءاللہ آج ہمارا ثانیہ کا جو پروگرام ہے وہ حسب معمول ہوگا. آپ سے میں پہلے بھی گزارش کرتا رہتا ہوں اور اب پھر گزارش کرتا ہوں کہ دین حنیف کو سیکھنے کا یہ بہت بڑا موقع ہے. حدیث کی کلاس ہوتی ہے اور عشاء کے بعد تفسیر کی کلاس بھی ہوتی ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے. تو آپ سے گزارش ہے ضرور تشریف لائیں. ثانیہ میں مغرب کی نماز کے بعد حدیث کی کلاس اور عشاء کی نماز کے بعد تفسیر کی کلاس ہوگی انشاءاللہ مسجد احمد المہری میں، جو کہ گلف مارٹ کے قریب اور عیدی بقالے کے سامنے ہے. عیدی بقالے کے قریب ہے اور وہاں پر تشریف لائیے. ایک تو یہ اعلان تھا. دوسرا یہ کہ کویت میں پاکستان کے معروف صحابی اور کے بیورو چیف جناب حاجی عبدالشکور صاحب کی بھانجی گزشتہ دنوں پاکستان میں انتقال کر گئی ہے. تو ان کے لیے دعائے مغفرت کی اپیل کی گئی ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت
مشغول بھائی کی بھانجی کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ تعالیٰ کے درجات بلند کرے، اور ان کے والدین کو اور خود انہیں بھی اللہ رب العزت صبر کی توفیق دے اور یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے۔ جتنے بھی مسلمان بھائی بہنیں فوت ہوئے ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ایمان پر خاتمہ فرمائے اور ہمیں بھی اللہ رب العزت عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ ایک دو سوالات ہیں۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ ایک عالم کے گھر میں اس کا ایک بچہ گالی گلوچ کرتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، گالی گلوچ کرنا جو ہے وہ کسی بھی طور پر درست نہیں ہے، چاہے وہ عالم کا بچہ ہو چاہے وہ عام آدمی کا بچہ ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو اس دور کے فتنوں سے بچائے اور محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی صحیح تربیت فرمائے، ہمیں بھی ان کی تربیت کرنے کی توفیق دے۔ لیکن ہم بہت ہی خطا کار ہیں اور ہم سے بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو ان سے درگزر فرمائے۔ گالی گلوچ کرنا بہرحال بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ اس میں اسی سوال میں لکھا ہوا ہے کہ ماں بہن کو گالی گلوچ کرنا جائز ہے۔ دیکھیں، گالی گلوچ کرنا تو ویسے بھی جائز نہیں ہے، خاص طور پر ماں بہن کو گالی گلوچ کی جائے تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو گالی گلوچ سے پاک رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ ایک سوال یہ ہے کہ غسل شروع کرنے کا صحیح طریقہ سے آپ سنت کیوں بیان کیجیے، اور کیا وضو غسل شروع کرنے سے پہلے کیا جا سکتا ہے؟ غسل مسنون جو ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان استنجا کرے اور اپنی صفائی کر لے، اس کے بعد وضو کرے بسم اللہ پڑھ کر کے، بسم اللہ پڑھے، اور اس کے بعد اگر اس پر غسل فرض ہے تو اس کی نیت کرے، ارادہ کرے، اس میں دل میں ارادہ کر لے کہ یہ غسل فرض ہے، یہ بسم اللہ پڑھے اور ہاتھ وغیرہ دھوئے، اس کے بعد استنجا کرے، اس کے بعد وہ وضو کرے۔ وضو جو ہے اسی طرح کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر اپنے جسم پہ پانی بہائے، 1 2 مرتبہ 3 مرتبہ اپنے پورے جسم کو صابن کے ساتھ دھوئے اور پورے جسم کو تر کرے، اس کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے اگر غسل فرض ہو تو۔ اگر اس دوران غسل کے دوران اگر انسان کا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگا تو یہی جو وضو آپ نے شروع میں کیا تو وہی وضو جو ہے وہ باقی رہے گا، اسی کے ساتھ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت وغیرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر غسل کے دوران آپ کا ہاتھ ٹچ ہوا تو یقیناً اس سے وہ وضو ٹوٹ جائے گا جو آپ نے پہلے کیا، آپ کو وضو دوبارہ کرنا ہوگا۔ تو غسل کے آخر میں وضو دوبارہ کر لیں، اور پھر اس کے بعد چاہے آپ نے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا اس حالت میں وضو ہو سکتا ہے، اس حالت میں وضو ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، تو اس کے بعد آپ اسی وضو کے ساتھ نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک عورت نے اپیل کی ہے، اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے تو اس نے اپیل کی ہے کہ اس کے لیے دعا کریں۔ ہم سب کے لیے دعا پہلے بھی کر چکے ہیں، انشاءاللہ مزید بھی دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سب کی